میں ذکر کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. یعنی ہم میں سے ہر ایک جھوم کر کے یہ کہہ سکتا ہے، یہ اپنی قسمت پہ ناز اور فخر کر رہا ہے کہ لوگوں کیسے کیسے. اب اگر اس پر میں کچھ عرض کروں، دیکھو میرے پاس وقت محدود ہے اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ جو اصل مضمون ہے وہ رہ جاتا ہے اور ہمارا وقت انہی ابتدائی باتوں ہی میں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ انتظار میں ہیں کہ بڑھاپا آئے پھر پڑھیں، یہ کام ہو جائے تو پھر یہ کریں، ہمیں اس کا انتظار ہے، لیکن وقت کسی کا انتظار کرتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کا کیا ہے. جو ہفت اقلیم کے راجہ تھے، وقت نے ان کا بھی انتظار نہیں کیا، تو ہمارے پاس تو ہے ہی کیا. وقت تھوڑے انتظار کرتا ہے کہ یہ نماز پڑھ لے تو پھر جائے. کبھی کسی نے دیکھا کہ زور رکی ہوئی ہے اور وہ جب تک پڑھنے والا نہ پڑھے تو یہ سورج کہنے آگے نہیں بڑھوں گا، انتظار ہے یہ آئے پڑھے تو پھر نہیں، ہرگز نہیں. وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور گزرتا جا رہا ہے اور بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی. تو ہمیں فخر کس چیز پہ؟ آپ ذرا اس جملے پہ تو غور کریں نا. اللہ نے عقل دی، شعور دیا ہے. کیسے 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 آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. فخر ہوا یا نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، یعنی میری جو سرکاریں ہیں ان کا ایسا نہیں کہ ہم ذکر کریں اور بول بالا ہو، ہم محبت کے پھول نچھاور کریں اور ان کا بول بال نہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے تو آقا ایسے ہیں کہ جہاں دیکھو وہاں ان کا بول بالا ہے. تو انہی سرکاروں میں سے ایک سرکار ہے سیدنا سید الشہداء امام عالی مقام کی سرکار، اور ان کی ہے دربار. اور ہم آئے ہیں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے. تو میں یہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے، آپ تمام سامعین کی طرف سے اور دنیا بھر کے محبان اہل بیت کی طرف سے امام عالی مقام کی بارگاہ میں وہ منظوم خراج عقیدت پیش کرتا چلوں. اس منظوم خراج عقیدت ہی کو اگر ہم کافی بنا لیں تو یقیناً کافی ہے، پھر کچھ بھی عرض کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. گویا کہ شان امام عالی مقام بھی اسی میں ہے اور پہچان امام عالی مقام بھی اسی میں ہے، لیکن شان بھی ایسی، پہچان بھی ایسی جیسے کہ کوزہ ہے اور اس میں شان کا سمندر سمو دیا. یہ ہے منظوم، بڑی مشہور ہے یہ منظوم خراج عقیدت. ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں سنا، لیکن چونکہ محفل ہے بڑی پیاری، اس لیے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی خراج عقیدت سے کروں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ امام حسین ہیں کون، تو ہم جواب دیں اس سے پہلے دیوانے نے کہا، کیا کہا؟ ہیں کون؟ تو اس نے کہا سن، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین ہے. ایک تقریر ہے یہ، اگر آپ اجازت دیں تو اسی پہ بس کر دو. ایک یہ ہو گئی، ایک تقریر ہے پوری جو میرے حساب سے کرنے والوں کے لیے تو عمر بھر کے لیے کافی ہے. کون حسین؟ تو کیا کہا؟ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے اور کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا اور خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. اللہ اللہ، راکب دوش پیمبر وہ حسین. یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ آواز گونجتی تو نہیں؟ یعنی